ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اور رسول ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں، کہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور جمہور کا اس پر اجماع ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اور درمیان کا ناظرین کرام یہ زمانہ جس کی مدت کم و بیش 570 سال ہے، یہ فترۃ الوحی یعنی انقطاع وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلالت قدر اور عظمت شان کا ایک امتیازی نشان یہ بھی ہے کہ اگر انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کا مقام امامت حاصل ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام مجدد انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اس لیے کہ قانون ربانی تورات کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے انجیل بائبل سے زیادہ عظیم المرتبت دوسری کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انجیل کا نزول قانون تورات کی تکمیل ہی کی شکل میں ہوا ہے، یعنی نزول تورات کے بعد یہود نے جو قسم کی گمراہیاں دین حق میں پیدا کر لی تھیں، انجیل نے تورات کی شارح بن کر شرح کر کے بنی اسرائیل کو ان گمراہیوں سے بچنے کی دعوت دی، اور اس طرح تکمیل تورات کا فریضہ انجام دیا، اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فراموش کردہ پیغام ہدایت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے دوبارہ یاد دلایا، اور تازہ باران رحمت کے ذریعے اس خشک کھیتی کو دوبارہ زندگی بخشی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن مجید کی 13 سورتوں میں ہوا ہے، ان میں سے کسی جگہ آپ کا نام نامی عیسیٰ سے یاد کیا گیا ہے، کسی جگہ مسیح کہا گیا، اور کہیں عبداللہ کے لقب سے، اور کسی مقام پر اس کنیت ابن مریم سے آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا بین ثبوت بن کر آئے کہ آپ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے مناسب رہے گا کہ ہم آپ علیہ السلام کا احوال ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ کی والدہ محترمہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی پیدائش، ان کے احوال اور اللہ رب العزت کے یہاں ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے گفتگو کریں تو زیادہ آسانی سے بات آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل میں عمران ایک عابد و زاہد شخص تھا، اور اسی زہد و عبادت کی وجہ سے، تقوی اور ورع کی وجہ سے نماز کی امامت بھی انہی کے سپرد تھی، اور ان کی بیوی حنا بھی بہت پارسا اور عابدہ خاتون تھی، اور اپنی نیکی کی وجہ سے وہ دونوں بنی اسرائیل میں بہت محبوب تھے، مقبول تھے۔ تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے مروی ہے کہ جناب عمران علیہ السلام صاحب اولاد نہیں تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی بیوی حنا بہت زیادہ متمنی تھیں کہ ان کی اولاد ہو۔ وہ اس کے لیے درگاہ الہی میں دست بدعا اور قبولیت دعا کے لیے ہر وقت منتظر رہا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حنا صحن مکان میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے، اسے کھانا کھلا رہا ہے۔ حضرت حنا کے دل پر یہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی، اور اولاد کی تمنا جوش مارنے لگی، اور حالت اضطراب میں بارگاہ الہی میں دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اے پروردگار، اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا، اور حنا نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہیں۔ حنا کو اس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کی مذہبی رسوم میں سے یہ رسم بہت مقدس سمجھی جاتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے عمران کی بیوی حنا کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید بر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگی۔
فتح الباری میں بحوالہ بشر بن اسحاق لکھا ہے کہ حنہ ابھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ جب مدت حمل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت آن پہنچا تو حنہ کو معلوم ہوا کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، حنہ کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہیں تھی، مگر ان کو افسوس یہ تھا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ کیسے پوری ہوگی، اس لیے کہ لڑکی کس طرح مقدس ہیکل کی خدمت کر سکے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کیا اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پائے گا۔ حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی میں اس کے معنی خادمہ کے ہیں، چونکہ یہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام ہی موضوع سمجھا گیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو معجزانہ اختصار کے ساتھ اس انداز سے بیان فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، خدایا میں نے نظر مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ تیری راہ میں آزاد ہے، بس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو کہنے لگی، پروردگار میری لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے، اور لڑکا اور لڑکی یکساں نہیں ہیں، یعنی ہیکل کی خدمت لڑکی نہیں کر سکتی، لڑکا کر سکتا ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان الرجیم کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس مریم کو اس کے پروردگار نے بہت اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی نشو و نما اچھے طریق پر کی، اور زکریا کو اس کا نگران بنایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب سن شعور کو پہنچیں اور یہ سوال پیدا ہوا کہ مقدس ہیکل کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے، تو کاہنوں میں سے ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مقدس امانت کا کفیل مجھ کو بنایا جائے، مگر اس امانت کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا سے زیادہ اس وقت کوئی اور نہیں تھا، اس لیے کہ وہ مریم سلام اللہ علیہا کی خالہ عیشا یعنی الیشی کے شوہر بھی تھے، اور مقدس ہیکل کے معزز کاہن اور خدائے برتر کے نبی بھی تھی، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام پیش کیا۔ مگر جب سب کاہنوں نے یہی خواہش ظاہر کی اور باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا، تو آپس میں طے پایا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔ تو چند جن کلموں سے تورات لکھا کرتے تھے ان کے ذریعے قرعہ اندازی کی گئی، اور طے یہ پایا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہنا شروع کر دے وہ کفالت کا حقدار ہوگا۔ سب نے اپنی قلم پانی میں ڈالی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت آپ کرنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے صنفی احترامات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہیکل کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مختص کر دیا، تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی سے بہرہ ور ہوں، اور جب رات ہو تو ان کو اپنے مکان پر ان کی خالہ عیشا کے پاس لے جاتے اور وہ وہیں پر رات بسر کیا کرتی۔ مریم سلام اللہ علیہا شب و روز عبادت الہی میں رہتی، اور جب خدمت ہیکل کے لیے ان کی نوبت آتی، ان کی ضرورت ہوتی، تو اس کو بھی بخوبی وہ انجام دیا کرتی تھی، حتیٰ کہ ان کا زہد و تقوی بنی اسرائیل میں ایک
ضرب المثل بن گیا اور ان کی عبادت، آپ کی ریاضت کی مثالیں دی جانے لگیں۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی ضروری نگہداشت کے سلسلے میں کبھی کبھی ان کے حجرے میں تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن ان کو یہ بات عجیب نظر آتی کہ جب وہ خلوت قدے میں داخل ہوتے تو مریم سلام اللہ علیہا کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ پھل موجود پاتے۔ مریم کا یہ رزق انسانی داد و دہش کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ بطور کرامت من جانب اللہ تھا۔ آخر حضرت زکریا علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور انہوں نے ایک دن پوچھ لیا کہ مریم، تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مریم نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ خدا کے یہاں مریم کا خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کے واقعے نے دل میں تمنا پیدا کر دی کہ جس خدائے برتر نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ پھل بے موسم پھل پیدا کر دیے، وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود مجھے بے موسم پھل یعنی بیٹا عطا نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ ربانی میں دعا کی اور وہاں سے شرف قبولیت کا مژدہ عطا ہوا۔ مریم سلام اللہ علیہا اسی طرح ایک عرصہ تک اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ پاک زندگی بسر کرتی رہیں، اور مقدس ہیکل کا سب سے مقدس مجاور یعنی حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے زہد و تقوی سے بے حد متاثر ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ان کی عظمت اور جلالت قدر کو اور زیادہ بلند کیا اور فرشتوں کے ذریعے ان کو برگزیدہ بارگاہ الہی ہونے کی یہ بشارت سنائی۔